بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ہم کرمنل کیس میں جو درجات لیگل ٹرمز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایکویٹل یہ ہوتا ہے کہ اگر ملزم کسی بھی کیس میں بری ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ملزم ایکویٹ ہو گیا، چاہے وہ آن بیل ہو چاہے وہ آن کسٹڈی ہو۔ اگر ملزم کو کسی بھی مقدمے میں چاہے 1 منٹ کی سزا بھی ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کنوکٹ، وہ کنوکٹڈ ہے اس کیس میں۔ اگر ملزم اپنے جرم کا اعتراف کر لے اور کورٹ یہ سمجھے کہ اس کو اصلاح کے طور پر پروبیشن آفیسر کے پاس بھیجا جائے، اس کو کہتے ہیں پروبیشن میں ملزم 1 سال تک یا 12 مہینے تک پروبیشن آفیسر کے سامنے پیش ہوتا ہے اور 1 سال بعد اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ ایک ٹرم ہوتی ہے ڈسچارج۔ جب ملزم کو اریسٹ کے بعد فرسٹ ٹائم مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو یا تو پولیس والے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کرتے ہیں یا جو ہے وہ اپنے ذاتی فزیکل ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ استدعا کرتے ہیں۔ اگر کورٹ وہاں پہ یہ سمجھے کہ جو آفینس اس ایکیوز پہ لگے ہیں یہ اس پہ لائے نہیں کرتے تو کورٹ جو ہے وہ اس کو اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیتی ہے۔ ڈسچارج کے بعد نہ ملزم کا چلان بنے گا اور نہ اس کو بیل کی ضرورت پڑے گی۔ یہ 4 لیگل ٹرمز ہیں جو عموماً یوز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم چلان کی پروسیڈنگ کو ڈسکس کریں گے کہ چلان کیسے کورٹ میں آتا ہے۔ سب سے پہلے چلان جو ہے وہ آئیو متعلقہ بنا کر اپنے ایس ایچ او سے فارورڈ کروا کر جو پروسیکیوشن برانچ ہے وہاں جمع کرواتا ہے۔ پروسیکیوشن کا جو ڈی ڈی پی پی ہوتی ہے وہ اس چلان کو پاس کرتا ہے اور اس چلان کو متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چلان سیشن کا ہے تو وہ سیشن جج صاحب کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اگر مجسٹریٹ صاحب کا ہے تو مجسٹریٹ صاحب کے پاس ہی ادھر مجسٹریٹ لیول پہ ہی کچہری میں ہی رہتا ہے۔ اگر وہ سیشن کا ہے تو سب سے پہلے مجسٹریٹ صاحب سیشن جج صاحب کو ٹرانسفر کریں گے اور وہ متعلقہ کسی بھی کورٹ کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ جو کورٹ میں ٹرائل آ جائے گا تو سب سے پہلے کورٹ ملزم کو سمن کرے گی گھر سے اور جیل سے۔ اگر ملزم آن بیل ہے تو جیل سے رپورٹ آ جائے گی کہ فلاں فلاں ڈیٹ کو ملزم فلاں کورٹ سے بری ہو گیا، اور اگر ملزم جو ہے وہ گھر سے ہے تو اس کے بعد جب جیل کی رپورٹ آ جائے گی تو کورٹ جو ہے وہ ملزم کو گھر سے سمن کرے گی۔ اگر ملزم سمن سے جو ہے وہ کورٹ میں آ جاتا ہے تو کورٹ جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ کر دے گی۔ سب سے پہلے کورٹ جو ہے وہ اس کو نقل جات تقسیم کرے گی، اس کے بعد اس پہ چارج لگے گا، پھر ایویڈنس کلیکٹ ہوگی، پھر 342 کی اسٹیٹمنٹ اور فائنل آرگومنٹس۔ اگر ملزم کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو ہے وہ بیلیبل وارنٹ ملزم کے نکلتے ہیں، اس کے بعد نان بیلیبل وارنٹ نکلتے ہیں، پھر 87 88 کی کارروائی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 512 کی کارروائی ہو جاتی ہے، ملزم اشتہاری ہو جاتا ہے اور اس کے دائمی وارنٹ نکل آتے ہیں۔ دائمی وارنٹ پہ بھی اگر ملزم جو ہے وہ جب دائمی وارنٹ پہ آئیو اگر اس کو پکڑ لے تو وہ اس کا دوبارہ ترمیمہ بیان بنا کر مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کر کے دوبارہ اس کو حوالات جوڈیشل کرواتا ہے، اور اگر اس کی بیل ہوئی ہے پہلے تو وہ اس کی منسوخ کنسیڈر ہوگی۔ اور جب 87 88 کی کارروائی ہوتی ہے تو یہ ضامن اور ملزم دونوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ملزم 87 88 کی کارروائی اگر ہو رہی ہے اس پہ اس کا اشتہار جاری ہے اور ملزم کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کورٹ میں آ کر سب سے پہلے بیل کروائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ چلان کو پرسو کرے گا۔